أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب المتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سامعین، عیسیٰ میں جلسے ہوتے رہتے ہیں، مگر الحمدللہ آج آپ کا جلسہ دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ لوگ اپنی نیند قربان کر کے رات کے 12 بجے مسکرا رہے ہیں. گھر میں شادی ہوتی ہے، اتنے زیادہ لوگ خوش نہیں ہوتے ہیں جتنے آج اس امام احمد رضا کانفرنس میں خوش ہیں. گھر مکان بنا کر اپنے گھر کے صوفہ پہ بیٹھ کے اتنا مزہ نہیں آتا ہے جتنا مزہ اللہ کے ولی کی اس محفل میں شامل کے نیچے آیا. اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کے صدقے آپ کی زندگی میں خوشیاں عطا فرمائے. جو آپ نے اس گاؤں دیہات میں جہاں کے سواری مشکل سے آتی ہے، ندی کے کنارے اس اڑیسہ کے جنگل میں آپ نے ایک ایسا میلہ لگایا ہے کہ جسے آسمان کے فرشتے بھی رشک سے دیکھ رہے ہو. اب اس جلسے کا سیدھا کنیکشن یہاں سے دھام نگر شریف ہوتا ہوا بریلی شریف تک پہنچا ہے. اب بریلی والے سرکار اعلیٰ حضرت آپ کے اس جلسے کا کنیکشن مدینہ سے جوڑ دیں. یعنی یہ سمجھ لیں کہ یہاں بیک وقت مدینہ، بغداد، بریلی، دھام نگر شریف کا فیض برس رہا. خوش نصیب ہے وہ جو اس بارش میں زیادہ نہا کے آنسو. سبحان اللہ. خوش نصیب ہے وہ لوگ جو یہاں رات کے آخری حصے تک دعا تک شریک ہو کے اپنی جگہ نہ چھوڑیں. چونکہ جتنی کیا ہوا نہیں تو وہ آئیں گے. ابھی چونکہ وہ سمجھتے ہوں کہ مولانا صاحب 2-2.5-3 گھنٹہ بولیں گے، تو اسی لیے ہم 2 بجے رات میں آئیں گے، اخیر میں پڑھ کے ختم کر دیں گے. مگر ایسا نہیں ہے. میں انشاءاللہ الکریم آپ کی طبیعت کے مطابق دین کی گفتگو کر کے پھر میں ختم کر دوں گا. دلبر شاہی بھائی 1-1.5 گھنٹہ پڑھیں گے اور پھر عظمت بھائی پڑھیں گے. ماشاءاللہ بہت زبردست عظمت بھائی نے نعتیہ کلام اور منقبت کے اشعارات کو سنایا. ایسا لگا کہ جیسے آج انہوں نے جی بھر کے پڑھا ہے. سبحان اللہ. ادھر دیکھیں ہم کو، دیکھیں نا ادھر دیکھیں ہم کو، بولے سبحان اللہ. چلے گئے وہ آئیں گے نعت پڑھنے آئے ہیں. ابھی تقریر ہو رہی 1-1.5 گھنٹہ اور پہلے سے بیٹھے گئے، اسی لیے سے گئے. استنجا وغیرہ کرنا ہے، فرش ورش ہونا ہے. اعزازی کے روڈ پہ چلے گئے. نعت ہی پڑھنے تو آئے ہیں. 2 گھنٹہ پہلے پڑھیں یا 2 گھنٹہ بعد پڑھیں، بات تو برابر ہے. نعت ہی پڑھنے آئے ہیں، پڑھیں گے. ہم لوگ رات کے 4 بجے تقریر کرتے ہیں. کبھی کبھی آدھا نغمہ جا چکا ہوتا ہے، پھر بھی ہم تقریر کرتے ہیں. ایک بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے اجتماع میں انہوں نے خطاب کیا، تقریر کی. صبح سویرے ان کے کمرے میں ایک آدمی آیا، کہا مولانا آپ نے جو تقریر رات کے اجتماع میں کی ہے، دین سمجھایا ہے، وہی مجھ کو سمجھائی ہے، وہی مجھ کو سمجھائی ہے. جتنی باتیں مولانا صاحب نے وہاں کہی تھی، وہ ساری باتیں اکیلے اس آدمی کو اپنے کمرے میں سنا دیا. مطلب دین سمجھانا ہے. 50,000 لوگ آئیں تو بھی دین سمجھانا ہے، ایک آدمی کمرے میں آئے تو بھی اس کو دین سمجھانا ہے. کوئی دوسرا مولانا ہوتا تو کہہ دیتا کہ یار اکیلا میں تمہیں کیا سمجھاؤں، کیا بولوں، وہاں تم کیوں نہیں آئے بدتمیز، یہاں تنہائی میرا دماغ چاٹنے آ گئے ہو. جو چھوٹے قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. جو مہان لوگ ہوتے ہیں، جن کا سینہ چوڑا ہوتا ہے، اس میں سما جاتا ہے، ان کے لیے 1,00,000 کا مجمع اور ایک آدمی دونوں برابر ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے.
ادھر جو وہ آنے اور جانے کا سلسلہ شروع ہے، میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آپ رک جاؤ، بیٹھ جاؤ. جو ہماری بہنیں اٹھ رہی ہیں، جا رہی ہیں، آ رہی ہیں، وہ سب بیٹھ جائیں. اگر ان کو نہیں آنا تھا، نہیں آتی، اور آنا بھی نہیں چاہیے. جہاں مرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بیچ میں عورتوں کو نہیں آنا چاہیے. ہم نے آج سے 30 سال پہلے اپنے مدرسے کے جلسے میں دیکھا تھا، ہزاروں کی تعداد میں مرد ہوتے تھے، اور وہاں سے 500-600 میٹر دوری پہ عورتوں کا پنڈال لگتا تھا. اتنا ہی بڑا پنڈال عورتوں کا لگتا تھا، چاروں طرف سے گھرا ہوا، صرف ساؤنڈ جا رہا ہے، ساری عورتیں سن رہی ہیں. پہلے کی عورتیں بڑی صبر کرنے والی تھیں، بہت اپنی نگاہوں کو غیر مردوں سے بچانے والی تھی، اس لیے وہاں سنتی تھی. اور آج نگاہیں بھی بے چین ہو گئی ہیں. جلسے میں آنا بھی ہے اور سامنے بیٹھ کے بے پردہ سننا ہے اور اپنا چہرہ دوسروں کو دکھلانا ہے. نیکی کرنے آئے تھے، نیکی ہوئی 1 اور گناہ 10 لے کے جا رہے ہیں. حج کرنا فرض ہے، لیکن اگر کوئی عورت وہاں جا کے اپنی کلائی کھول دے، سر کے بال کھل جائے، تو وہاں کی ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے، وہاں کا گناہ بھی 1 لاکھ کے برابر ہے. بہت سارے لوگ حج کرنے جاتے ہیں، کروڑوں گناہ بٹور کے آ جاتے ہیں. وہ جگہ ہے جہاں ادب قدم پہ کرنا چاہیے. میری ماں بہن بیٹیوں کو جلسے میں یا تو آنا نہیں چاہیے. بہار شریعت میں صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، واز کی محفلیں میں عورتیں شریک نہیں ہیں. مرد پہ لازم ہے کہ وہ جو کچھ سنتے ہیں وہ اپنے گھر میں اپنی عورتوں کو چونکہ قیامت کے دن ہر مرد سے ان کی بیوی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی عورتوں کو دین کہاں تک سکھایا، کیا سکھایا. ہر باپ سے اولاد کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اپنی اولاد کی کیا تربیت کی. اس لیے صرف کھلانا پلانا نہیں، کپڑا پہنانا نہیں، بلکہ ہر ماں باپ اور شوہر پہ لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد اور اپنی بیویوں کو جس طرح روٹی کھلاتے ہیں، کپڑا پہناتے ہیں، اس سے زیادہ اسے جنت جانے کا طریقہ سکھاتے ہیں. اسے روزانہ گھر میں دین کا چرچا ہونا چاہیے. ایسے کھاؤ، ایسے پہنو، ایسے بیٹھو، ایسے سو. صرف روٹی دینا ہم پر فرض نہیں، روٹی سے زیادہ دین سکھانا ہم پر فرض ہے. قیامت کے دن اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو 1 کٹھا زمین نہیں دیا، 1 بیگھا زمین نہیں دیا دنیا میں، وہاں سوال نہیں ہوگا تم نے اپنے بیٹے کو زمین کیوں نہیں دیا، تم نے اپنے بیٹے کو مکان بنا کے کیوں نہیں دیا. یہ سوال قیامت کے دن نہیں ہوگا. وہاں سوال یہ کبھی نہیں ہوگا کہ تم نے اپنے بیٹے کو ہائی کلاس کے اسکول میں پڑھا کے انجینئر اور ڈاکٹر کیوں نہیں بنایا. یہ سارا سوال نہیں ہوگا. وہاں سوال یہ ہوگا کہ تم نے اپنی اولاد کو دین سکھایا یا نہیں. تو جو چیز قیامت کے دن پوچھی جانے والی ہے، آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کتنے لوگ ہیں جو اس کی تیاری کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں. 99% لوگ صرف اپنے بچوں کو اچھا کھلانا، اچھا پہنانا، اچھی گاڑی خرید کے دینا، شادی بیاہ میں اچھا خرچ کرنا، 2-4 کمرے مکان بنا کے بیٹوں کو دینا، دکان کر کے دینا، پڑھا لکھا کے نوکری دلوا دینا، 2-4-10 لاکھ روپے چھوڑ کے مرنے کی خواہش ہر باپ کے دل میں رہتی ہے. لیکن کوئی باپ یہ نہیں جانتا کہ میں نے 50 کروڑ روپے اپنے بچے کو دے دیا. وہ صرف دنیا میں کھائے گا، پیے گا، مکان بنائے گا، گاڑی خریدے گا، اور یہ 60-70 سال کی زندگی اسی میں اس کو تھوڑا سا آرام ملے گا. لیکن مرنے کے بعد خربوں سال جس جہنم کی آگ میں ان کا بیٹا جلتا رہے گا، بدعملی کی وجہ سے ایک عقل مند باپ کبھی نہیں چاہے گا کہ میرا بیٹا دنیا کے 50 سال آرام سے رہے اور مرنے کے بعد خربوں سال جہنم کی آگ میں جلتا رہے. کیا کوئی باپ چاہے گا کہ میرا بیٹا جہنم کی آگ میں جل کر راکھ ہو جائے؟ کوئی چاہے گا کہ میرا بیٹا جہنم میں آگ کے کوڑے کھائے، آگ کے بستر پہ لیٹے، آگ کی زنجیر میں اس کو باندھا جائے؟ کوئی باپ نہیں چاہے گا. جب نہیں چاہے گا تو دنیا کا 60-70 سال اگر پوری زندگی مل گئی تو نہیں تو 10 سال میں 10 منٹ کے بعد مر سکتا ہے بچہ، اور مرتا بھی ہے. باپ 80 سال کا بوڑھا رہ گیا، 25 سال کا جوان چل سکتا. ابھی ہماری جماعت کے ایک زبردست عالم، بہت بڑے خطیب، پورے ہندوستان کے اکثر علاقوں میں جا کے خطاب کرنے والے، بڑی شہرت، مفتی نظام الدین صاحب علیہ رحمہ.
بہت بڑے قابل عالم، ایک بڑے مدرسے کے سرکاری ٹیچر تھے اور جلسہ و جلوس پر جاتے تھے، یعنی بڑی کمائی تھی۔ ایک جوان بیٹا ان کا جو عالم بن گیا تھا، دونوں باپ بیٹا جلسے میں گئے تھے تقریر کرنے کے، اور جو آج 30 سال سے جلسہ کر رہے تھے، اب کیا خبر تھی کہ 30 سال مزے میں جلسہ ہو رہا ہے، جا رہے ہیں آ رہے ہیں، فلائٹ پہ ٹرین پہ اپنی گاڑی پہ، اپنی گاڑی اسکارپیو تھی، 30-35 سال سے جلسہ کر رہے تھے۔ ابھی 5-6 مہینہ پہلے جلسے سے لوٹ رہے تھے، ان کا جوان بیٹا گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور مولانا صاحب بیٹھے ہوئے، بیٹا بھی مولانا تھا، باپ بھی مولانا، دونوں مولانا۔ جلسے سے لوٹ رہے تھے، ڈرائیور رکھ لینا چاہیے اور پھر رکھ کیا لینا چاہیے جب وقت اس کا متعین ہے، 1 منٹ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا۔ بیٹے کو آنکھ لگ گئی گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے، آنکھ لگی، سامنے والی گاڑی میں جا کے ٹکرا گئی، باپ اور بیٹے دونوں مولانا، دونوں کا اسپاٹ ڈیتھ ہو گیا۔ اس لیے کوئی نہیں جانتا کہ میں ابھی گھٹکا کھا رہا کہ منہ پورا گھما رہا ہوں 10 سال تک میں ایسے ہی سینہ تان کے جوان رہوں گا، نہیں، 1 منٹ کے بعد جلسے سے باہر نکلا، ایکسیڈنٹ کیا، لاش کے ہزاروں ٹکڑے ہو گئے۔ اس لیے گھمنڈ اور غرور سے دنیا میں نہیں رہنا چاہیے کہ میں بہت دن تک زندہ رہوں گا، اور دینی مجلسوں کی بے قدری نہیں کرنی چاہیے۔ اگرچہ ناچ گانے، کرکٹ، کھیل تماشا، قوالی، نیتاؤں کی آمد، بڑا جلسہ وہاں ہو، بہت بڑا ڈیکوریشن ہو، مزہ آ رہا ہو، لیکن اس سے بہتر وہ مجلس ہے جہاں 10 لوگ بیٹھے ہوں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہو۔ اس سے بڑی کوئی مجلس نہیں دنیا میں۔ بارش کو ہونے دیجئے، بارش جس جلسے میں ہو جاتی ہے وہ جلسہ اللہ کی بارگاہ میں قبول۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث نظر قاضی محمد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس شادی بیاہ کی تقریب میں بارش ہو جائے سمجھ رہے ہیں کہ مقبول ہے، اور گاؤں میں اگر جلسہ ہو، بارش ہو، تو سمجھ لیں کہ 2 طرح کی بارش ہو رہی ہے، ایک آسمان سے پانی والی بارش اور ایک رحمت الہی کی بارش۔ تو آج آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ مجدد اعظم شیخ الاسلام والمسلمین سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں آپ نے محفل منعقد کی ہے، ایک عاشق رسول کی یاد میں محفل منعقد ہوگی، ایک مجدد اعظم کی یاد میں محفل منعقد ہوگی۔ تو عاشق رسول جو نائب غوث اعظم تھے، ایک ایسے عالم جو ہزاروں لاکھوں علماء کے سردار ہیں، ایک ایسا عالم جو ہزاروں لاکھوں مفتیوں کے امام ہے۔ ایک مولوی کا چرچا صرف چھوٹے سے گاؤں میں ہوتا ہے، جیسے آپ کے اس محلے کا کوئی مولوی ہو، میں تو اس کو نہیں جانتا، دھام نگر والے نہیں جانتے، گوجی درہ والے لوگ نہیں جانتے، بالیسر کے لوگ نہیں جانتے، اڑیسہ میں ہزاروں عالم ہیں۔ آج سے 50 سال پہلے ایک عالم ڈھونڈنے سے نہیں ملتا تھا اڑیسہ میں، لیکن آج ہزاروں عالم اس اڑیسہ کی زمین میں موجود ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ کا اور ہمارا اس میں کوئی رول ہے، رول صرف حضور مجاہد جو اڑیسہ کے ایک زبردست عالم دین بن کر پوری ہندوستان پہ ابر کرم بن کے برستے رہے، بدعقیدوں اور گستاخان رسول کی خبر لیتے رہے، مسلک اہل سنت و جماعت کی خدمت کرتے رہے۔ آج انہوں نے جو علم دین کی شمع روشن کی، اسی شمع سے آج بے شمار چراغ روشن ہو گئے، اور آج الحمدللہ اڑیسہ مچھروں کا پردیش نہیں بلکہ یہ علماء نیک سنیوں کا پردیش مانا جا رہا ہے۔ بہار میں آپ کو 50-50% ملیں گے سنی وہابی، اتر پردیش میں 50-50 ملیں گے وہابی، مگر اڑیسہ وہ اسٹیٹ ہے جہاں 50-50 نہیں ملیں گے، جہاں 80% اہل سنت و جماعت کے لوگ ملیں گے۔ اس میں محنت اس فقیر اور درویش حضور مجاہدی ملت کا ہے، جنہوں نے گاؤں دیہات میں پیدل جا کر وہاں کی پھوس کی مسجدوں میں نماز پڑھا کر، رمضان کے 10 دن اس دیہات کی مسجد میں اعتکاف کر کے، چھوٹی چھوٹی محفلوں میں 1 گھنٹے کا واعظ کر کے، شادی بیاہ عقیقہ ختنہ بیل گاڑی پہ بائک پہ پیدل چل کر، گاؤں گاؤں جا کر، دور دیہات کا پتہ لگا کر
وہاں جہاں سواری نہ جاتی ہو پیدل چل کے مسلک اہل سنت کا پیغام عام کیا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ جتنے جلسے بہار میں نہیں ہو رہے ہیں اتنے جلسے مجاہد ملت کی سرزمین اڑیسہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا تحفہ ہے حضور مجاہد ملت، اور وہ مجاہد ملت ہمارے بہار میں نہیں، وہ اتر پردیش میں نہیں ہے، وہ ممتا کے بنگال میں نہیں ہے، وہ مودی کے گجرات میں نہیں ہے، صاحب وہ راجستھان میں نہیں ہے، وہ حضور مجاہد ملت آپ کے اڑیسہ میں ہے۔ یہ ان کا فیض ہے کہ آج عام دیہاتیوں نے مل کر کے آج اعلیٰ حضرت کو یاد کیا، اعلیٰ حضرت کے مشن، ان کے مذہب، ان کے مسلک کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ تنہائی کے ساتھ بیٹھے، آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ بارش آئے گی جائے گی، اس کو چھوڑ کر اپنا کام کرے گی، آپ اپنا کام کیجیے۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں جب آپ بارش میں بھیگ کر ہل چلانے جاتے ہیں، بارش میں بھیگ کر ایئرپورٹ جہاز پکڑنے جاتے ہیں، بارش میں بھیگ کر ٹرین پکڑنے آپ جالثر جاتے ہیں، بارش میں بھیگ کر آپ دھان لگاتے ہیں، تو کبھی کبھی بارش میں بھیگ کر نیکی ایسی کیجئے کہ قیامت کے دن کہہ سکیں معبود میں نے بارش میں بھیگ کر پیڑ بھی پالا ہے، میں نے بارش میں بھیگ کر مجھے یاد بھی کیا۔ اسی کی مسجد میں نماز پڑھنا اور ہے، پنکھے کے نیچے سجدہ کرنا اور ہے، دھوپ میں اور بارش میں بھیگ کر سجدہ کرنا اور ہے۔ آیا ہے کتابوں میں کہ جو بارش میں اللہ سے دعا کرتا ہے اور جو ٹھنڈے میں دعا کرتا ہے، ٹھنڈے میں دعا کرنے کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ وہ دعا فضیلت والی ہوتی ہے جو دھوپ میں پسینے میں بھی اللہ کیا جس عبادت میں تکلیف ہو مصیبت ہو وہ دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ خاموشی کے ساتھ بیٹھیں، بڑی اچھی بات ہے، سرکار اعلیٰ حضرت کی زندگی کی آپ تک پہنچ سکتی ہے، اور انتشار ہوا، اٹھتے بیٹھتے رہے، پھر تو میں آپ کے چہرے کو نہیں دیکھوں گا، میں آنکھ بند کر کے راجدھانی کی اسپیڈ میں چلتا رہوں گا، پھر اس کے بعد میں نہیں دیکھوں گا کہ آپ جا رہے ہو کہ آ رہے ہو کہ بیٹھے ہو کہ کیا کر رہے ہو۔ میں بالکل یہاں سے جیسے بھی وہ جن شتابدی کھلتی ہے وہاں سے کلکتہ سے سیدھے رکتی ہے کھڑگپور 2 گھنٹے کے بعد، اور پھر وہاں سے 1 گھنٹے کے بعد رکتی ہے جالثر میں، بیچ ایک ہی اسٹاپیج ہے، بس وہ میں بن جاؤں گا جن شتابدی، اور 2 گھنٹے کے بعد پھر میں آنکھ کھولوں گا، آپ کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے آپ بالکل خاموشی سے بیٹھے رہیں، سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہیں، اور سنیں سرکار اعلیٰ حضرت کی زندگی کے ارد گرد میرا خطاب گردش کرے گا، چونکہ آج میں اعلیٰ حضرت کی محفل میں بیٹھا ہوں، تو آج ہم کسی دوسرے کا چرچا کم کریں گے، اعلیٰ حضرت کا چرچا زیادہ کریں گے، چونکہ آج جی بھر کے اپنے امام کو سمجھا جائے، اپنے امام کا کیریکٹر، ان کا کردار، ان کا علم، ان کی کرامت، ان کی خدمت، اسی پہ اگر بحث کروں تو صاحب ساری زندگی ختم ہو جائے گی، چونکہ اعلیٰ حضرت ایک ایسی پرسنالٹی کا نام ہے جسے ہم ونڈرفل پرسنالٹی کہہ سکتے ہیں، یعنی تعجب خیز شخصیت، آشچریہ جنک ویکتو کے مالک تھے اعلیٰ حضرت، یعنی وہ اعلیٰ حضرت تھے کہ آج میں نے کہا نا کہ آپ کے گاؤں میں ایک مولوی ہو، دوسرے گاؤں کا آدمی نہیں جانتا، کوئی گجی درہ کا ہو، صاحب آپ کے محلے کا آدمی اس کو نہیں جانتا، بہار میں کتنے ہزار عالم ہیں آپ کسی کو نہیں جانتے، جو 2-4 لوگ تو آپ فیمس ہو جاتے ہیں اسی کو جانتے ہیں، لیکن ایک ایسا عالم جس کو آج کروڑوں آدمی جان رہا ہو، جان ہی نہیں رہا ہو، کروڑوں آدمی جن کو پڑھ رہا ہو، جن کی زندگی کا مطالعہ کر رہا ہو، آج جن کی زندگی کا مطالعہ آج درسگاہوں میں ہو رہا ہے، مسجد اور مدرسہ اور مکتب کے علاوہ اسکولز میں ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ سلیفس میں جن کی زندگی داخل ہے، کالجز میں جن کا چرچہ ہو رہا ہے، یونیورسٹیز میں چرچہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ وہاں ان کے نام پہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی جا رہی ہے، پی ایچ ڈی کی ڈگری لوگ حاصل کر رہے ہیں۔ آج امریکہ کی ایک رپورٹ آئی ہے کہ وہاں کی ایک خاتون نے جو ایک کالج کے پروفیسر تھی، انہوں نے سرکار اعلیٰ حضرت پر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر کے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ میں نے پہلے سنا تھا سب سے پہلا اسکالر جو ڈاکٹر بنا، پی ایچ ڈی بنا اعلیٰ حضرت پر لکھ کر، وہ ہمارے بہار کی راجدھانی پٹنہ کا تھا، وہ مولانا حسن رضا خان، جنہوں نے پٹنہ یونیورسٹی سے فقیہ اسلام کے ٹاپک پہ سب سے پہلے انہوں نے اعلیٰ حضرت پر پی ایچ ڈی کی۔ پھر اس کے بعد بمبئی، میسور، لکھنؤ، روہیل کھنڈ، بندیل کھنڈ، ہندوستان کے 1 درجن سے زیادہ ہندوستان کی یونیورسٹیز میں ریسرچ ہوا،
اور اب کچھ سال پہلے خبر ملی کہ ہالینڈ کی یونیورسٹی میں اعلیٰ حضرت پہ ریسرچ ہوا اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ اور آج میں نے وہ نیوز پڑھی کہ امریکہ کی یونیورسٹی میں ایک خاتون، ایک عورت نے اعلیٰ حضرت پہ لکھ کر انہوں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ کیسا تھا وہ عالم جن پر امریکہ کی یونیورسٹی میں چرچا ہو رہا ہے، برطانیہ میں چرچا ہو رہا ہے، آسٹریلیا میں چرچا ہی نہیں، اعلیٰ حضرت کے نام پہ مسجد کا نام رکھا گیا مسجد رضا، اس مدرسے کا نام ہے مدرسہ رضویہ، خانقاہ کا نام خانقاہ عالیہ قادریہ رضویہ۔ یہ سری لنکا ہمارے بازو کا ملک ہے، وہاں درجنوں مدرسے مدرسہ رضویہ، مسجد کا نام۔ نیپال پڑوسی ملک ہے ہندوستان کا، وہاں سینکڑوں مدرسوں کا نام مدرسہ رضویہ، اور صاحب درجنوں خانقاہوں کا نام خانقاہ رضویہ۔ رضا سے رضویہ ہے، احمد رضا اکیلے ہیں۔ آج ان کے نام پہ تحقیق بھی، ریسرچ بھی، تفتیش بھی، تجسس بھی، اور ان کی عزت افزائی کے لیے ان کے نام پر مدرسے کا نام بھی، خانقاہوں کا نام بھی۔ اور تعجب کی بات تو ہے کہ احمد رضا اکیلے عالم دین تھے، لیکن آج کروڑوں آدمی کے نام کے ساتھ لفظ رضا لگا ہوا ہے۔ احسن رضا، محسن رضا، قمر رضا، ثاقب رضا، عمر رضا، ارسلان رضا، قمر رضا، سمر رضا، کروڑوں لوگ ہیں جن کے نام کے ساتھ لفظ رضا لگا ہے، اور کروڑوں لوگ ہیں جن کے نام کے ساتھ رضوی لگا ہے۔ صرف مفتی اعظم ہند کے مرید کم و بیش 1.5 کروڑ دنیا بھر میں، اب 1.5 کروڑ نام کے ساتھ رضوی لگا ہوا ہے۔ سرکار تاج الشریعہ کے کم و بیش 5 سے لے کے 10 کروڑ مرید پوری دنیا میں، ان 5 سے لے کے 10 کروڑ آدمی کے نام کے ساتھ لفظ رضوی لگا ہوا ہے۔ حضور مجاہد ملت سے لاکھوں لوگ مرید ہیں، ان کے سارے مرید حبیبی کے ساتھ رضوی کہنے پر فخر محسوس کرتے ہیں، چونکہ حضور مجاہد ملت کو خلافت اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے حضور حجت الاسلام حامد رضا خان نے عطا فرمایا، یعنی سلسلے رضویہ سے عطا ہوئی خلافت۔ تو جو بھی حبیبی ہے وہ رضوی ہے، حبیبی رضوی کوئی الگ نہیں ہے، جو حبیبی ہے وہ رضوی ہے۔ اس طریقے سے حضور مجاہد ملت کے لاکھوں مرید اور اعلیٰ حضرت کے خاندان کے درجنوں پیر ہیں، مفسر اعظم ہند کے لاکھوں مرید جو اپنے نام کے ساتھ رضوی لکھتے تھے، سرکار قمر میاں کے ہزار لاکھوں مرید جو اپنے نام کے ساتھ رضوی لکھتے ہیں، حضور توصیف میاں کے لاکھوں مرید جو اپنے نام کے ساتھ لفظ رضوی لکھتے ہیں، پاکستان کے 1 درجن سے زیادہ مفتی اعظم ہند کے خلیفہ، تاج الشریعہ کے خلیفہ، ان کے لاکھوں مرید جو اپنے نام کے ساتھ لفظ رضوی لکھتے ہیں۔ اس طرح سے کاؤنٹنگ کر لیں، مسلمانوں کی آبادی 200 کروڑ ہے، ان 200 کروڑ میں اگر قریب سے جائزہ لیا جائے تو کم و بیش 50 کروڑ کے قریب ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو رضوی کہلا سکتے ہیں۔ اس طریقے سے پوری دنیا میں جہاں بھی دیکھیں، احمد رضا اکیلے، راج خانقاہوں کا نام، مسجدوں کا نام، مدرسوں کا نام، کروڑوں آدمی کے نام کے ساتھ رضا، کروڑوں آدمی کے نام کے ساتھ لفظ رضوی۔ اتنی عزت، اتنی مقبولیت کسی دور دراز تک کسی عالم دین کی زندگی میں دیکھنے کو نہیں ملتی، جتنی عزت سرکار اعلیٰ حضرت کو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا میں دھوم مچی ہے رضا کی، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھئے وہ علاقہ رضا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، آج عالم ربانی کا چرچا آپ کر رہے ہیں، جس عالم ربانی کا چرچا بغداد معلیٰ میں ہو رہا ہے، جس عالم ربانی کا چرچا میں نے اپنی آنکھوں سے مدینہ پاک میں جن کا صلاۃ و سلام پڑھتے میں نے دیکھا، جب طواف کعبہ کرتے ہوئے سرکار اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کو میں نے کثیر تعداد میں دیکھا۔ یہ دونوں حرمین طیبین یعنی مکہ مدینہ وہاں پوری دنیا کا مرکز ہے، اس مرکز میں سرکار اعلیٰ حضرت کو جتنی عزت افزائی ہوئی شاید کسی دوسرے ہندوستانی عالم کی آج تک نہ ہو پائی۔ ایک مدینے میں رہنے والا عالم کہنے لگا یہ تو مرکز ہے، دنیا بھر کے لوگ یہاں آتے ہیں، کتب آتے ہیں، ابدال آتے ہیں، غوث آتے ہیں، اوتاد آتے ہیں، ساری دنیا سے لوگ یہاں آتے ہیں عبادت کرنے، ریاضت کرنے۔ چونکہ مدینے میں کوئی ایک بار کہہ دے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ
تو اور اگر اڑیسہ میں کوئی کہے تو اسے ایک بار کہنے کا ثواب ملے گا، اور اگر کوئی مدینے میں اسی کو دہرا دے تو 50,000 نیکیاں اس کے نام امانت کی جائیں۔ اس طریقے سے آپ جوڑ لیں کہ نیکی کا وزن مدینے میں بڑھ جاتا ہے، نیکی کا وزن مکہ میں بڑھ جاتا ہے۔ دنیا کے چاروں گوشوں سے لوگ چل کے مدینہ آتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کا شہر ہے، جو اسلامستان ہے، جو مسلمانوں کی راجدھانی ہے، اور پھر جہاں کبھی بھی دجال گھس نہیں پائے گا، جہاں کبھی طاعون اور پلیگ کا مرض نہیں ہوگا، جہاں کبھی دجال کا فتنہ مدینے میں داخل نہیں ہوگا۔ جو مدینے والوں سے دشمنی کرے گا، وہ حضور کہتے وہ نمک کی طرح پگھل جائے گا، یعنی وہ ذلیل اور رسوا ہو جائے گا۔ اس لیے مدینہ پاک کا نام ادب سے، مدینہ پاک کی مٹی کا احترام، مدینہ پاک کے گل اور خار کا احترام، یہاں تک کہ مدینہ پاک کی بلی، مدینہ پاک کا کتا کا احترام، اس لیے کہ وہ سرکار دو جہاں کا شہر ہے، اور حضور کی وجہ سے وہاں کے ذرے ذرے سے پیار ہوتا ہے، اور ہر کوئی مدینہ نہیں جا سکتا ہے۔ اربوں پتی ہیں جو مدینہ جانے کو ترس گئے، نہیں جا پائے۔ 100 بیگھہ زمین نہیں، 1000 بیگھہ زمین والے جوتے رہے، کھاتے رہے، پیٹ بھرتے رہے، مدینہ نہیں جا پائے۔ مگر ایک غریب آدمی جو مسجد میں 3000 روپے مہینہ کما کے گاؤں والوں کو نماز پڑھاتی امامت کر رہا ہے، سبوں کو نماز پڑھاتا ہے، وہ 3000 روپے کمانے والا مدینہ اور مکہ چلا گیا۔ آپ کیا کہیں گے؟ ایک گاؤں کا غریب آدمی مدینہ چلا گیا، 1000 بیگھہ زمین کا جوتنے والا نہیں جا سکا اور دنیا سے چلا گیا، اسے کیا کہہ سکتے ہیں؟ کیا کوئی پیسے کے بل پہ جا سکتا ہے؟ نہیں نہیں، مفلسی میں بھی مدینے کا سفر ہو جائے جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے۔ کہتے ہیں وہی مدینہ جاتا ہے جسے سرکار بلاتے ہیں، وہی بغداد جاتا ہے جسے غوث بلاتے ہیں، وہی بریلی جاتا ہے جسے اعلیٰ حضرت بلاتے ہیں، اور وہی اجمیر جاتا ہے جسے خواجہ بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس مدینے اور مکہ شریف میں دنیا بھر کے ابدال اوتاد سارے لوگ آتے ہیں، اس مدینہ منورہ میں کس کو کون پوچھتا ہے؟ وہاں تو قطب، ابدال، غوث فقیر بن کے مصطفیٰ کے سامنے حاضر ہیں۔ اس شہر میں اگر کوئی چاہے گا کہ ہمارے گلے میں ہار ڈالا جائے، کوئی چاہے گا کہ میں جب چلوں تو آگے پیچھے 10 لوگ میرے آگے پیچھے کریں، وہاں کے عالم دنیا بھر کے عالموں کو خاطر میں نہیں لاتے، چونکہ وہ مدینہ پاک کا عالم ہے، وہ کس عالم کو خاطر میں لائے؟ مدینہ پاک کے علماء کسی کو اتنی عزت نہیں دیتے۔ مدینہ ہے، بادشاہ کے دربار میں فقیر آئے ہیں، بھیک مانگنے آئے ہیں، بھیک مانگ کے چلے جائیں گے، گلے میں ہار ڈالنا، عزت افزائی کے جملے استعمال کرنا، ان کی شان میں تقریب منعقد کرنا، ان کی شان میں کتابیں اور کتابوں پہ تقریض لکھ دینا، ان کو حدیث کی اجازت دینا، ان کو مدینہ پاک میں رہنے کا آفر کرنا، تو آپ یہی راجدھانی اسلام میں رہ جاؤ۔ اب یہاں ساری دنیا کے غوث قطب یہاں آتے ہیں، تم اسی مدینے میں رہ جاؤ، مدینے کی خاتون سے تیرا عقد کر دیں گے، تم یہیں رہو اور دل کی خدمت کرو۔ ایسا آفر کروڑوں میں کسی عالم کو دیا جاتا ہے کہ مدینے میں رہو، مدینے کی خاتون سے تیرا عقد کروا دیں گے، یہاں تیرا گھر بنا دیں گے، اور تو اس مرکز میں رہ کے دل کی خدمت کرے گا، اور یہاں سے پوری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچے گا۔ مدینہ پاک کا ایک عالم کہتا ہے، یہاں تو ہزاروں عالم گلیوں میں گھومتے رہتے ہیں، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن ایک عالم تھا جو ہندوستان کی سرزمین سے یہاں آیا تھا۔ اس عالم کے آگے پیچھے مدینے کے علماء چلتے تھے، ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے تھے، ان کے ہاتھ کو چوما کرتے تھے، ان کی شان میں تقریضات لکھتے، اور ان کی عزت افزائی کرنے کے لیے مدینہ پاک میں رہنے کا آفر کیا، مدینے کی خاتون سے نکاح کا اسے آفر دیا، وہ ساری زندگی مدینے میں رہنے کا آفر دیا۔ وہ کون تھا عالم دین جسے عزت مدینے میں مل رہی ہو، مکہ میں مل رہی ہو، وہاں رہنے کا آفر مل رہا ہو؟ اسی عالم دین کو حضرت نہیں، اسے اعلیٰ حضرت کہا۔ حضرت تو سب خود ہیں، لیکن جو ہزاروں حضرتوں کے سردار ہو اسے اعلیٰ حضرت بولا جاتا ہے، جو کروڑوں حضرتوں کا سردار ہو اسے اعلیٰ حضرت بولا جاتا ہے۔ اعلیٰ مطلب با حضرت، اور یہ اعلیٰ حضرت کسی بھی بڑے عالم کو بولا جا سکتا تھا،
لیکن اللہ نے ایسا لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو احمد رضا خان کے لیے خاص کر دیا ہے. ابھی اعلیٰ حضرت بولا جائے تو بریلی کے تاجدار سمجھ میں آئیں گے, امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سمجھ میں آئیں گے, یہاں تک کہ وہابی دیوبندی وہ خان پٹھان کہتا رہا, اعلیٰ حضرت کی شان گھٹاتا رہا, مناظرے میں ان کا نام بگاڑ کے کہتا رہا, لیکن وہ بھی جب امام احمد رضا خان کا